ختم ہو جائے گا، تیرا نام اس وقت تک رہے گا جب تک میں خدا کی خدائی رہے گی، تب تک میرے محبوب پیغمبر کا نام رہے گا۔ اور ان کو بتلا دو قیامت کے دن حوض کوثر کے اوپر میری اولاد آئے گی۔ اللہ مالک العلام نے محبوب پیغمبر کی اولاد کو کس کے ساتھ شامل کیا؟ امت کے ساتھ، یعنی کہہ دیا جو تیری امت ہے وہ تیری اولاد ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کتنی اعزاز کی بات ہے۔ اولاد، ہم تو اولاد کہا کیا ہے؟ اگر ایک باپ کو دیکھا جائے، اس کی اولاد، اس کا بیٹا بات نہ مانے، اپنی مرضی کرے، اس کا باپ کیا کہتا ہے؟ میرے گھر سے نکل جائے۔ اس کا بیٹا نافرمانی کر رہا ہے، باپ کیا کہتا ہے؟ تو میری بات نہیں مانتا، چلا جا۔ تو آج دیکھا جائے دین اسلام میں رسم و رواج کو شامل کر کے ہم کہہ رہے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہم محب رسول ہیں۔ ادھر مکہ مکرمہ میں دیکھا جائے محبوب پیغمبر کی بات کو نہ ماننے والوں کو اللہ مالک العلام کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ان کا نام و نشان ختم کر دوں گا۔ تو کہنا پڑے گا کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ مالک العلام کہہ رہے ہیں اگر میرے محبوب پیغمبر کی بات کو مانو گے تو میں سب کچھ تم کو عطا کر دوں گا، سب کچھ عطا کر دوں گا، یعنی دنیا میں بھی عزت ہوگی، کہ قیامت کا دن ہوگا میں تم کو عزتوں سے نواز کر جنت کا داخلہ عطا کر دوں گا۔ اللہ مالک العلام نے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے والوں کو کامیاب کہا ہے، محبوب پیغمبر کی بات کو نہ ماننے والوں کو کامیاب نہیں کہا۔ آج غور کی جائے، اگر کسی کو کہا جائے یار یہ بات محبوب پیغمبر نے تو نہیں کی تو آپ کیوں کر رہے ہو؟ یہ محبوب پیغمبر نے طریقہ تو نہیں اپنایا تو آپ کیوں کر رہے ہو؟ تو آگے کیا کہتے ہیں؟ تم نہیں مانتے تو نہ مانو، تم نہیں مانتے تو نہ مانو، ہم تو کر رہے ہیں۔ اس دور میں ایک ضد چل رہی ہے، ایک دوسرے کی بات کو نہ ماننے کی۔ اگر وہ صحیح بات کہہ رہا ہے اس کے باوجود ہم بات نہیں مانتے، کیوں؟ یہ جناب فلاں سے مراد کیا ہے؟ یہ دیوبند ہے، یار اس کی بات نہیں ماننی، یہ شکل سے لگ رہا ہے یہ وہابی لوگ ہیں، یہ اہل حدیث ہے، اور اہل حدیث کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بریلی حضرات ہیں۔ اور بات ادھر تک چلی گئی ہم نے اللہ کے گھروں کو تقسیم کر لیا ہے۔ ہم کہتے ہیں فلاں مسجد ہماری ہے، فلاں ہماری ہے، فلاں مسجد میں ہم جائیں گے، فلاں میں ہم نہیں جائیں گے۔ کیوں بھائی فلاں بھی کیوں نہیں جائیں گے؟ وہ وہابیوں کی مسجد ہے۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد اللہ کے گھر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کی وجہ یہ ہے آج اللہ مالک العلام کے گھر بے آباد نظر آ رہے ہیں۔ ابھی جا کر آپ دیکھ لیں، بازار میں جا کر دیکھ لیں، باہر جا کر دیکھ لیں، ادھر جتنے لوگ نوجوان بیٹھے ہیں اس سے زیادہ آپ کو بازار میں نظر آئے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دین اسلام کو ہم حاصل نہیں کر رہے، دین اسلام کے مطابق ہماری زندگی نہیں گزر رہی۔ اور بات ادھر نہیں، ہم تو اپنے گھروں میں بھی محنت نہیں کر رہے۔ اور ایک نوجوان کو پکڑا جائے، اس سے پوچھا جائے اسلام کے کتنے ارکان ہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں نہیں پتا اسلام کے کتنے ارکان ہیں، اور دعوے سے کہتا ہوں ان پہ عمل نہیں ہو رہا، اس پہ عمل نہیں ہو رہا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے ہم دین اسلام سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ اور وہ حدیث مجھے یاد آ، محبوب علیہ السلام نے کہا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم کی ہم مشابہت اختیار کریں گے قیامت کے دن اس قوم میں سے اٹھائے جائیں گے۔ جن لوگوں کی مشابہت اختیار کریں گے ان لوگوں میں اٹھائے جائیں گے۔ آج دیکھا جائے لوگ کاروبار میں بڑی تیزی کے ساتھ آگے جا رہے ہیں، اور کاروبار شروع کرنے سے قبل جانچ پڑتال بہت کرتے ہیں، فراڈ نہ ہو جائے، کچھ چیز خریدنی ہو بہت جانچ پڑتال کرتے ہیں۔ اور بات ادھر تک پہنچ گئی لوگ اپنے بیٹے بیٹی کا رشتہ کرتے ہیں، بہت دیکھتے ہیں کہیں بیٹا شرابی تو نہیں، کہیں یہ لوفر تو نہیں، کام وغیرہ تو نہیں، فارغ ہے کام سے، سب کچھ دیکھتے ہیں۔ کیوں بھی دیکھ رہے ہیں؟ اس لیے دیکھ رہے ہیں ہم نے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہے،
ہم نے اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا ہے، بہت دیکھتے ہیں، مگر دین اسلام کی بات جب آتی ہے تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں جدھر کوئی کام کر رہا ہے، جیسے بھی کوئی کر رہا ہے، جیسی بھی کوئی عبادت کر رہا ہے ٹھیک ہے، جیسی بھی عبادت کوئی کر رہا ہے ٹھیک ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں ٹھیک وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، محبوب علیہ السلام کا طریقہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ محبوب علیہ السلام کا طریقہ اپنائیں گے کامیاب ہو جائیں گے، وگرنہ ناکام ہوں گے۔ ایک ایسا صحابی محبوب علیہ السلام نے کہا بات کی طرف غور کیجئے گا، محبوب علیہ السلام نے لشکر کو روانہ کیا، جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن وہ لشکر نکلا، محبوب علیہ السلام نے کہہ دیا نکل جاؤ، تو وہ لشکر نکلا۔ ایک صحابی اس کے ذہن میں یہ بات آئی میری سواری بہت تیز ہے تو میں کیا کروں، میں محبوب علیہ السلام کے پیچھے ایک جمعہ پڑھ لوں۔ جمعہ پڑھنا بھی بہت عظیم بات ہے، بہت بڑی مسجد نبوی میں، اور پیچھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اس سے بڑی بات نہیں ہے۔ تو کیا ہوا، وہ نکلنے والے نکل گئے، یہ نوجوان کس لیے رکا کہ میری سواری بہت تیز ہے تو میں جمعہ پڑھ کر بھی نکلوں گا تو ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ ارادہ درست ہے، بات بھی اس کی درست ہے، مگر محبوب علیہ السلام جب خطبہ ارشاد فرما رہے تو صحابی کو دیکھا، بعد میں کہا اے میرے پیارے صحابی، میں نے تو تیرے کو لشکر کے ساتھ روانہ کیا تھا، تو ابھی ادھر ہے، تو ابھی ادھر ہے۔ تو محبوب علیہ السلام کو کیا کہتا ہے پیارا صحابی، اللہ کے محبوب پیغمبر، میں نے سوچا کہ شاید دوبارہ موقع ملے یا نہ ملے، جمعہ آپ کے پیچھے میں ادا کر لوں، جمعے کا ثواب بھی مل جائے گا اور میری سواری بہت تیز ہے، میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ تو محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے پیارے صحابی، میرے پیچھے 100 جمعہ ادا کر اپنی مرضی کے ساتھ، میں نے تیرے کو روانہ کر دیا، جو چلے گئے ہیں ان کے ثواب کو تو نہیں، ان کے درجات کو تو نہیں پہنچ سکتا، وہ جو چلے گئے ہیں ان کو تو نہیں حاصل کر سکتا جو انہوں لوگوں نے ثواب حاصل کیا ہے۔ یہ حدیث کیا بتا رہی ہے، محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے میں کامیابی ہے، محبوب علیہ السلام کے طریقوں میں کامیابی اور کامرانی ہے۔ میرے بھائیوں، اس گزرے دور میں، اس تیزی کے دور میں ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہماری غمی کے جو طریقے ہیں ہم سوچتے ہیں محبوب علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہر عمل پہ، ہر طریقے پہ آپ سے یہ گزارش ہے، ہر طریقے پہ غور کیجئے گا، کیا محبوب علیہ السلام نے ایسا کام کیا ہے یا نہیں کیا؟ اگر کیا ہے آپ کا ایک ذرہ بھی اللہ کے ہاں قبول ہوگا، اگر نہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر نے وہ کام نہیں کیا، محبوب علیہ السلام سے ثابت نہیں، اگر آپ پہاڑ کی منت اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے وہ ناقابل قبول ہوگا۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ، محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا قیامت کے دن ہوگا، ایسے لوگ حاضر ہوں گے جن کے نام اعمال، جن کی نیکیاں اتنی ہوگی کہ پہاڑ کی مانند ہوگی، مگر وہ کدھر جائیں گے؟ حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، وہ جہنم میں چلے جائیں گے، وہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، وہ راکھ ہو جائیں گے، تصلی نارا حامیہ، وہ حامیہ میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا اللہ کے محبوب پیغمبر، اتنے عمل، اتنی نیکیاں ہونے کے باوجود وہ جہنم میں جائیں گے، یہ کیا معاجرہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نیکیاں تو کرتے تھے، وہ عمل تو کرتے تھے، مگر ان کا طریقہ میرے جیسا نہیں، جو میں نے کہہ دیا وہ نہیں کرتے تھے، اپنی مرضی سے دین اسلام، جبکہ دین اسلام تو مکمل ہو چکا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین اسلام تو مکمل ہو چکا ہے،
محبوب پیغمبر جناب محمد رسول